السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 103 تک ہم اپنا سبق مکمل کر چکے ہیں، اور آیت نمبر 104 سے 104 سے انشاءاللہ آج ہماری کلاس کا آغاز ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم یہ نہ کہو
کہ ہماری رعایت کریں، وقول انظرنا اور کہو کہ آپ ہماری طرف دیکھیں، واسمعوا اور سنو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ پسند نہیں کرتے، ولا المشرکین اور نہ ہی مشرکین پسند کرتے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، کوئی خیر اتاری جائے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت، جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں، او ننسہا یا اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا ہم لاتے ہیں اس سے بہتر، او مثلہا یا اس جیسی۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح سے اس سے قبل موسیٰ سے سوال کیا گیا۔ ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کو لے لے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ یقیناً سیدھے رستے سے بھٹک گیا ہے۔ ود کثیر من اہل الکتاب، بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں، حسدا من عند انفسہم، یہ ان کے اندر کا نفسوں کا حسد ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ حق ان کے اوپر واضح ہو چکا۔ فاعفوا واصفحوا، پس تم معاف کرو اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقینا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وما تقدموا لانفسکم، اور جو تم اپنے جانوں کے لیے آگے بھیجو گے، من خیر، خیر میں سے، نیکی میں سے، تجدوہ عند اللہ، اس کو اللہ کے ہاں پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ، اور انہوں نے کہا کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، الا سوائے من کان ہودن، جو کوئی ہو یہودی، او نصارہ یا نصرانی۔ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم، اپنی دلیل لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے سر تسلیم خم کر دیا، تابع فرمان بنا دیا، وہو محسن، اور وہ محسن ہو، فلہ اجرہ عند ربی، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود، اور یہود نے کہا، لیست النصارى علی شیء، نصارہ کسی چیز پر نہیں۔ وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا، لیست الیہود علی شیء، یہود کسی چیز پر نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، جبکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کذالک قال الذین، اسی طرح کی بات کہی ان لوگوں نے بھی، لا یعلمون مثل قولہم، جو ان کی جیسی بات نہیں جانتے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، تو پس اللہ ہی ہے جو ان کے درمیان قیامت کے روز فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس سب میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے زیادہ بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس کے اندر اس کا نام کا ذکر کیا جائے، وسعی فی خرابیہا، اور اس کی بربادی کی کوشش کرے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، یہ لوگ، ان کا حق نہیں ہے کہ وہ اس میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں ایک بڑا عذاب ہے۔
وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو پس تم جس طرف بھی رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہیں اللہ کا چہرہ ہے. اِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اہل کتاب میں سے بالخصوص یہود کی، بنی اسرائیل کی حرکتیں، ان کا اللہ رب العزت کے فرامین کی نافرمانی کرنا اور وعدہ خلافیاں کرنا، اس کے نتیجے پر ان کے اوپر آنے والے عتاب، ان سب کا تذکرہ مختلف آیات میں ذکر ہو رہا ہے. اب گزشتہ آیات میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد بھی جادوگروں کی پیروی کرتے تھے، جادو سیکھتے تھے اور کفر میں جاتے تھے. اب ان کی اگلی نسلیں بھی اس قسم کے کام کر رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے جادو کیا، اور ان کی ہر طرح سے کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو مٹا دیا جائے، تاکہ ان کا دل کا جو پھپولے ہیں، جو حسد ہے، وہ کسی طریقے سے پورا ہو سکے. اب یہ کس حد تک گراوٹ کا شکار ہیں، اس کی ایک مثال اور قرآن مجید میں بیان کی گئی. یعنی آپ یہ اس آیت سے اندازہ لگائیں گے کہ یہود کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات اور کوئی بڑی سے بڑی بات، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے جہاں پر وہ اپنے دل کی بڑاسن نکال سکے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا، لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہا کرو. راعنا کا لفظی مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت کیجیے. عربی زبان میں جس طرح آپ کسی بڑے کو مخاطب کرتے ہوئے احتراماً جب کہتے ہیں کہ کچھ ہماری طرف نظر کرم کیجیے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے توجہ ہماری طرف کیجیے. اس طرح عربی زبان میں احترام کا ایک لفظ یہ ہے کہ راعنا، کہ ہماری طرف رعایت کیجیے. تو اہل ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کرتے تھے کہ راعنا. یہود اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو انداز میں یہ بات کہتے تھے. ایک، اس لفظ کو ذرا دبا کر کہتے ہیں راعینا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا چرواہا. یا ایک اور لفظ یہی ہے راعینا، لیکن مطلب یہ ہے کہ احمق اور بیوقوف شخص. وہ اس معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیت یہ کر کے یہ بلاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس لفظ سے ہی، کے استخدام سے ہی روک دیا، جس کی وجہ سے یہود کو کوئی موقع مل سکے کہ وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم راعنا کی جگہ کہا کرو انظرنا، آپ ہماری طرف توجہ کیجیے، آپ ہماری طرف دیکھیے. واسمعوا، اور سنو. واسمعوا کس لیے کہا کہ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کی بات توجہ سے سنو، جس کی وجہ سے کم یہ موقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنا پڑے اور آپ کی بات کو منقطع کر کے اس کے بیچ میں آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا کے دوبارہ سے بات پوچھی جائے، اور اس انداز میں آپ کو مخاطب کرنا پڑے کہ آپ کو کے لیے وہ الفاظ استعمال ہوں جن کی وجہ سے کوئی دشمن جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکتا ہوں. تو آپ کی مجلس کے آداب میں سے ایک یہ بھی تھا کہ خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ بات کو سنو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے ہوئے مخاطب کی طرف پوری توجہ رکھتے تھے. جو آپ کے سامنے مجلس میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے، آپ ان سے آئی کانٹیکٹ بھی کرتے، آپ ان کو بات سمجھاتے بھی، اور جیسا کہ صحابی بیان کرتے ہیں آپ اکثر و بیشتر اپنی بات کو 3 مرتبہ دہراتے یا 1 سے زائد مرتبہ دہراتے، تاکہ وہ بات اچھے طریقے سے سننے والے کو سمجھ آ جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سن کر دین کو سیکھا، اس کو لکھا بھی، یاد بھی کیا اور آگے نسلوں تک پہنچایا بھی. اس لیے کتاب و سنت کی مجلس جو ہے نا، اس کے کچھ آداب بھی کہ اس مجلس میں بیٹھنے کی ترتیب، اس مجلس میں بیٹھنے کے آداب عام مجلسوں سے مختلف. کیوں؟ یہ کتاب و سنت کا ایک احترام. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھتے تھے، اس طرح سے یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور احترام اور ادب سے بیٹھتے تھے کہ حرکت نہیں ہوتی تھی. پرندے آ کر ہمارے سروں پر اور کندھوں پر بیٹھ جاتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے یہ لکڑیاں ہیں،
اور جس طرح کہ یعنی عام طور پہ پرندے اگر انسان تھوڑا بہت حرکت کر رہا ہے، موو کر رہا ہے، تو آ کر نہیں بیٹھتے. وہ آ کر کیوں بیٹھتے تھے؟ کہ حرکت ہی نہیں ہوتی تھی. اس قدر احترام کے توجہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننی. اسی طرح محدثین کرام جب حدیث پڑھایا کرتے تھے تو سینکڑوں کا اور ہزاروں کا مجمع بھی ہوا کرتا تھا. اور محدثین بیان کرتے ہیں کہ ہمارے علماء کی شیوخ کی مجلسوں میں حالانکہ سینکڑوں ہزاروں لوگ موجود ہوتے تھے، سوائے قلم کے گھسیٹنے کی آواز کے کوئی اور آواز نہیں آتی تھی، صرف اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، اللہ رب العزت کی کتاب کا احترام. کہ یہ علم ایسا ہے جو علم انسان کو اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام اور مرتبہ دلا دے. یہ علم ایسا ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں انسان کو جنت کا وارث بنا دیتا ہے. یہ علم ایسا ہے کہ جو انبیاء کا وارث بناتا ہے. تو جو بندہ انبیاء کی وراثت حاصل کر رہا ہو اور اتنی قیمتی وراثت، تو اس کو حاصل کرتے ہوئے اس کے اندر ایک ادب اور احترام کا پہلو ضرور غالب ہونا چاہیے. نہیں حقیقتاً ہے، یعنی صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، پرندے آ کر ہمارے سر پر بیٹھ جاتے تھے اس انداز میں کہ جیسے کہ ہم بالکل لکڑیاں ہیں. یہ حدیث کے لفظ ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم لکڑیاں ہیں، ٹھیک ہے نا. اس طرح جو ہے نا ایک خاموشی کے ساتھ اور بغیر، کیونکہ دیکھیں جتنی زیادہ حرکت ہوگی، جتنا زیادہ موومنٹ ہوگی، اتنا زیادہ جو ہے وہ توجہ انسان کی ختم ہوتی. اور یہ بات واضح ہے کہ ہم جب کسی چیز میں بہت زیادہ منہمک ہوتے ہیں، ہم دل و جان سے جب کسی چیز کو کے اندر غرق ہو جاتے ہیں نا، پھر ہماری جسمانی موومنٹ ختم ہو جاتی. آپ دیکھیں کبھی آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو کہ آپ کوئی ایسی کوئی مووی دیکھ رہے ہیں یا کوئی ایسی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، ڈاکومنٹری دیکھ رہے ہیں جس میں جو آپ کی بہت یعنی وہ موضوع آپ کی بہت دلچسپی کا ہے اور آپ اس کے اندر بالکل کھو سے جاتے ہیں. تو جب کچھ دیر کے بعد وہ اس سے آپ باہر آتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے یار آپ اسٹف ہو گئے ہیں، آپ کا پوسچر جو ہے نا بسا اوقات بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہو چکا ہوتا ہے، ہاتھ، کیوں کہ آپ نے موومنٹ ہی نہیں کی ہوتی، حرکت ہی نہیں کی ہوتی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کی گفتگو میں اس قدر توجہ کیا کرتے تھے. اور محدثین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پڑھنے میں اپنے اساتذہ کے سامنے اس طرح توجہ سے بیٹھا کرتے تھے کہ ان کی غیر ضروری نقل و حرکت ہوتی ہی نہیں تھی. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ حدیث کی مجلسوں میں جب قرات ہوتی تھی تو ہزاروں کا جہاں مجمع ہے، ایک شخص یہاں قرات کرتا تھا، دوسرا جہاں تک آواز جاتی تھی وہاں سن کر پیچھے قرات کرتا تھا. اب آج کے لوگ یہ سوچتے ہیں جی اتنے لاؤڈ سپیکر تو تھے نہیں، بسا اوقات پتہ لگتا جی 90,000 کا مجمع تھا، 80,000 کا مجمع تھا محدثین کی مجلس میں بیٹھا ہوا. امام بخاری جب کوفہ اور بصرہ آئے تھے تو 80,000 90,000 بسا اوقات لاکھ کا مجمع اوپر ہوتا تھا جب لوگ آ کر بیٹھتے تھے اور آ کر جو ہے وہ حدیث کی سند سیکھتے تھے اور جو ہے حدیث کا علم منتقل ہوتا تھا. اس میں آج ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی اتنے مجمع کو آواز کیسے جاتی تھی؟ تو بھائی وہ دو ہی وجہ سے جا سکتی ہے. ایک کہ ہر تھوڑے دیر کے بعد ایک مکبر بیٹھا ہوتا تھا، آگے سے شیخ جو قرات کرتے تھے وہ من وعن ایسے منتقل ہوتی تھی اور باقی لوگ بالکل خاموشی کے ساتھ اس کو یا سن رہے ہوتے تھے یا لکھ رہے ہوتے، بس اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی آواز اور اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تھی. تو یہ ایک احترام تھا، ایک ادب تھا کتاب و سنت کا. اچھا ہمارے ہاں کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ بڑی عجیب ہو گئیں. ہم نے کچھ لوگوں نے ادب میں غلو کیا ہے اور کچھ نے اس کے نتیجے میں بالکل ہی ادب بھی چھوڑ دیا. ادب میں غلو کیا ہے کہ بعض لوگ ہیں وہ قرآن مجید کو جب تک وضو نہ ہو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، حالانکہ شرعاً جائز ہے کہ آپ بے وضو بھی ہوں تو قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں. صرف یہ کہ غسل فرض ہو تو آپ ایسا نہیں کر سکتے. تو کچھ لوگوں نے اس حد تک جو ہے نا وہ ادب بنا لیا ہے کہ ساری زندگی وہ غلاف میں لپٹا ہوا اونچی جگہ پر پڑا رہتا ہے. وہ روزانہ گھر میں اس کو آنکھوں سے ایسے لگا کے چوم چاٹ کے واپس رکھ دیتے کہ اس سے اوپر جو ہے اگر ہم نے کھول کے پڑھ لیا تو بے ادبی ہو جائے گی. اور بعض اوقات یہ کہا بھی جاتا ہے بعض علماء کی طرف سے کہ بھائی آپ نہیں قرآن پڑھ سکتے. وجہ یہ ہے کہ غلطی ہو جائے گی اور غلطی ہونے کی وجہ سے آپ گناہ گار ہو جائیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ نہ سیکھیں نہ پڑھیں، ساری زندگی اسی ادب میں رہیں بس. اب وہ ایک نام نہاد قسم کا ادب ہے.
اب اس کے مقابل ایک بالکل ہی بے ادبی بھی شروع ہوئی، اور وہ بے ادبی عربوں میں ہاں ذرا زیادہ ہے کیونکہ ان کے ہاں اس قسم کے آداب نہیں ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں جن لوگوں نے ان کو دیکھ کر اس پہ امپلیمنٹ کرنا شروع ہوا، حکمت کے منافی تھا وہ یہ کہ عرب جو ہے نا وہ مصحف کو بہت نارملی ٹریٹ کرتے ہیں، نیچے بھی رکھ لیتے ہیں، حتیٰ کہ آپ حرم میں بعض اوقات دیکھیں گے کہ کوئی بدو قسم کے لوگ تو سر کے نیچے تکیہ بنا کر بھی رکھتے، سو بھی جاتے ہیں، لٹرلی سو بھی جاتے ہیں، اور ان کے ہاں بچے جو ہے وہ فرش پر قرآن مجید رکھ کر کھول کر پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید بہرحال باقی کتابوں سے ایک ممتاز کتاب ہے جس کا ایک علیحدہ سے پروٹوکول ہونا چاہیے۔ اچھا، اب اس چیز کی دیکھا دیکھی ہمارے ہاں اس بات کا بالکل ہی فقدان ہو گیا کہ قرآن مجید کا کوئی ادب اور احترام، ٹھیک ہے ہر وقت اس کو چومنا چاٹنا آنکھوں سے نگانا یہ کرنا وہ کرنا یہ بھی درست نہیں، لیکن یہ بھی کوئی طرز عمل نہیں ہے کہ جو ہے نا قرآن کا کوئی ادب بھی نہیں۔ ہمارے اساتذہ کرام بر صغیر کے سلف صالحین اور سلف جو کے منہج پر جو علماء تھے وہ اس بات کو پسند نہیں کیا کرتے تھے کہ واقعتاً ایسے ایک بندہ بیٹھا ہوا اور بالکل اس کی پیٹھ کے پیچھے قرآن پڑھا، وہ اس کو بے ادبی کہتے تھے۔ اب یہ بے ادبی ٹھیک ہے کہ کسی نص سے نہیں ثابت، لیکن ہر جگہ کے ایک عرف بھی ہوتا ہے، آداب کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ ہم اپنے بڑوں کی طرف پیٹھ نہیں کرتے، والد کسی کا پیچھے بیٹھا ہو تو آپ مجھے بتائیں ہمارے معاشرے میں اس طرح ہو سکتا ہے کہ بیٹا ایسے پیٹ کر کے بیٹھا رہے کہ جی ٹھیک ہے ابا جی پیچھے بیٹھے ہیں بیٹھ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں تو اس بات کا تصور نہیں تھا۔ ہم آج بھی اپنے گھروں کے اندر والد صاحب پیچھے بیٹھے ہوں تو آگے اس طرح نہیں بیٹھتے، والدہ بیٹھی ہوں تو آگے نہیں بیٹھتے، والد کی طرف ٹانگیں کر کے نہیں بیٹھتے، اس طرح ٹانگیں پھیلا کر پاؤں جو ہے وہ بڑوں کی طرف کر کے نہیں بیٹھتے۔ یہ ہمارے ہاں ایک ادب کا ایک طریقہ کار ہے، ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، یہ دین کے منافی نہیں، ہاں ان کو عین دین کا حصہ بنا کر ثواب گناہ کا حصہ بھی نہیں بنا لینا چاہیے، لیکن من باب الادب احترام کے باب میں ان چیزوں کو اختیار کرنا اس کے کوئی مذائقہ نہیں۔ اس لیے ادب اور احترام رکھنا ہمارے ہاں، ہم بچپن میں ہمیں یاد ہے کہ جی مسجد جب سپارہ لے کر جاتے تھے تو قاری صاحب ہمیں سپارہ ایسے نہیں پکڑنے دیتے، سینے سے لگا کے رکھنا ہوتا تھا۔ بڑی اچھی بات، اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ بچے کو شروع سے اس بات کی گرومنگ ہو کہ یہ کتاب عام کتابوں جیسی نہیں، اس کو میں اس طرح لٹکا کر سٹوری بک کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کلام اللہ ہے، اس کا ایک خاص پروٹوکول ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور اللہ کے اس دین کے متعلق بھی کچھ آداب بتلائے ہیں قرآن مجید میں، جا بجا وہ آداب آتے جائیں گے، ہم انشاءاللہ سیکھتے جائیں گے۔ تو یہاں پر اس حد تک بھی احتیاط کہ جہاں سے کسی کو کوئی رستہ ملتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بات کہہ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو منع فرما دی۔ یہود یہ بھی کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر کہتے السلام علیکم، السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم، آپ پر موت ہو۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سن لیا تو کہا وعلیکم السلام واللعنہ، وعلیکم السلام واللعنہ، تم پر بربادی ہو اور تم پر لعنت بھی ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ یہ کیا، تمہارا اتنا کہنا کافی تھا وعلیکم، تم نے سنا نہیں کہ میں کیا کہتا ہوں وعلیکم۔ اسی طرح وہ مختلف مجلسوں میں محمد کی بجائے مزمم کہتے تھے تو اللہ کے رسول حضرت عائشہ کو غصہ آیا کہ ایسا کہتے، صحابہ کو غصہ آتا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی تم کیوں غصہ کرتے ہو، تو کسی مزمم کو بلاتے، میں تو محمد ہوں۔ کہنے کی بات یہ، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہود کا حسد اس طرح کا ہے کہ وہ اہل ایمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جس حد تک ان کو ممکن ہوگا کوئی نہ کوئی ایسا پہلو تلاش کریں گے جہاں وہ نعوذ باللہ گستاخی یا اہانت کر سکیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں تو ویسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کارٹونز اور اس سے متعلقہ چیزیں اور فلاں 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 اور اسلامو فوبیا سے متعلق چیزیں، ان کا اصل کیا ہے؟ وہی حسد اور حقد ہے جو اہل کتاب کے ہاں خصوصی طور پہ پایا جاتا ہے، اور جس کو پروپیگیٹ کر کے ایک پورا جو ہے نا ایک پورا ایجنڈا بنا دیا گیا ہے، اور اس کو آزادی اظہار کے نام پر، فریڈم آف سپیچ کے نام پر پوری دنیا کے اندر ایک ہوا بنا کر کھڑا کر دیا گیا۔ یہ فریڈم آف سپیچ اگر مسلمانوں کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور مسلمانوں کے عقائد اور نظریات اور حجاب اور باقی چیزوں اور شعائر اللہ کے خلاف ہو تو پھر تو وہ کہتے ہیں جی یہ فریڈم آف سپیچ کے اگینسٹ ہے کہ آپ ہمیں روک لیں۔ لیکن انہی کی کچھ چیزوں کے متعلق اگر آپ بات کرنا شروع کریں، اگر آپ یہود کی اسرائیل میں کیے گئے مظالم پر بات کرنے لگیں، اگر آپ ہولوکاسٹ پہ بات کرنے لگیں، اگر آپ فرانس کے اندر حجاب کو بین کرنے اور اس کو کسی شخصی آزادی کے مخالف جو ہے قانون
کے طور پر باور کرانے کی کوشش کریں تب وہ آپ کو کہیں گے نہیں بھائی آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اپنا ایک علیحدہ کرائٹیریا ہے اور اس کے اوپر وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اب اصل بات کیا ہے, یہ حرکتیں قرآن بیان کر رہا ہے کہ ان کی شروع سے ہیں, وہ اپنے مختلف انبیاء کے ساتھ بھی ایسے کرتے رہے, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہے ہیں اور آگے آنے والی امت کے ساتھ بھی یہی کرتے رہیں گے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کے مقابلے میں کیا کرنا ہے. انظرنا واسمعوا, ہمارا کام کیا ہے کہ ہم سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات کے مقابل کے بارے میں کوئی ایسا طرز عمل نہ اختیار کریں جس کی وجہ سے کسی دوسرے کو اپنی مینوپولیشن کرنے کا کوئی چانس اس کے لیے بن جائے. اور پھر ہم سمع اور طاعت اختیار کریں. ہم کتاب اور آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ کے فرامین ہمارے درمیان موجود ہیں. ان کو سن کر ان پر عمل کرنا, یہ اصل توجہ کی بات. اس لیے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ, انکار کرنے والے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ کرتے کیا ہیں؟ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل میں اہل کتاب جنہوں نے کفر کیا, اہل کتاب میں سے وہ بھی ہیں جو ایمان لائیں, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی, ان میں سے کچھ ہیں جو ایمان بھی لائیں, لیکن جن میں سے جو کفر پر ہیں اور مشرکین, یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی خیر آپ پر نازل ہو اور اہل ایمان کو کوئی خیر مل جائے. ان کا مقصد تو یہ ہے کہ جس طرح یہ گمراہ ہیں اور خیر سے محروم ہیں, مسلمان بھی محروم ہو جائیں. ایجنڈا سارے کا سارا یہ ہے. یعنی مسلمانوں کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دی, اس میں کوئی ابہام نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ, کہ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ نے مسلمانوں کو جو خیر دے کر بھیجا ہے وہ خیر ان سے روٹھ جائے, ان سے محروم ہو جائے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کسی بندے کے پاس لاٹری نکل آئے, اس کا کوئی بہت بڑا اس کے پاس خزانہ آ جائے اور ارد گرد والے جو لوگ اس سے محروم رہ گئے وہ حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ بھئی اس سے یہ چھن جائے, ہمارے پاس تو آ نہیں سکتا, نہ ہمیں ملی ہے, تو بس اب وہ جا کے کبھی ڈاکوؤں کو پتہ بتائیں, کبھی چوروں کو بتائیں کہ جی یہ چیز یہاں پڑی ہے, ہر طرح ممکن کوشش کر کے اس کا مال ضائع کروانے کی کوشش کریں. تو جس کے ساتھ یہ سازش ہو رہی ہوگی وہ کیا کرے گی؟ اگر واقعتاً ہمارے پاس پیسے ہوں نا اور یہ مال کا معاملہ ہو, تو جو لوگ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں اور ڈاکوؤں کو جا کے پتے بتا رہے ہیں اور ان کے معاون بنے ہوئے نا, ہم زندگی میں ان کی شکل بھی دیکھنا نہ پسند کریں, ہم ان کے ساتھ تعلق بھی نہ رکھیں اور ان کو اپنا سر فہرست دشمن بنا کرنا اس کے مطابق اپنی حکمت عملی بنائیں. لیکن چونکہ دین کا معاملہ ہے تو ہماری دوستیاں انہی کے ساتھ, ہم ان جیسا ہی بننے کی کوشش میں ساری زندگی, اور نتیجہ یہ ہے کہ نہ ہم ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. لا الہ الا ولا الہ الا, نہ وہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ جو منافقین والا طرز عمل ہے نا, یہ ہماری زندگیوں میں بالعموم آ چکا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کے سامنے تصویر واضح ہوتی جاتی ہے, پکچر کلیئر ہوتی جاتی ہے, قرآن مجید آپ کے سامنے پکچر بالکل نکھار کر سامنے لے آتا ہے کہ جی کیا چل رہا ہے دنیا کے اندر, یہ حق ہے یہ باطل ہے اور ان کے درمیان ایک جنگ ہے. اس میں آپ کو ایک لائن ڈرا کرنی ہی ہے اور آپ کو اپنے لیے کچھ اہل ایمان والے فیصلے کرنے جو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی نشانیوں کے لیے بیان کیے, تو وہ لائن ڈرا کرنی اصل بات. اب ابہام جو مسلمانوں کے ہاں چل رہا ہے نا, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی لائن نہ ڈرا کرنی پڑے, ہم رہیں مسلمان, ہمارے نام بھی مسلمانوں والے ہوں, اور ہم اسلام کی جو جنت کے وعدے اور اسلام کی جو خیر کی باتیں ہیں اور جو اپنی مرضی کی چیزیں وہ انجوائے کرتے رہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کافروں کی دنیا کے اندر جو عیاشی ہے نا وہ بھی میسر آ جائے. اور یہ ایسا ہونے والا نہیں, کیونکہ اللہ رب العزت نے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر کا اصول اللہ کے رسول کی زبانی ہم تک پہنچا دیا. تو ہم تو بھائی قید خانے میں ہیں دنیا میں, تو یہ ضابطہ اور اصول سمجھنا ہی پڑے گا. اس لیے اکثر اوقات جو مسئلہ آتا ہے دین پر ثابت قدمی اختیار کرنے میں, وہ نیکی کرنے میں نہیں آتا, وہ برائی کو چھوڑنے میں آتا ہے. نیکی کرنا, نماز پڑھ لینا, روزہ رکھ لینا, رمضان کی تلاوتیں کر لینا, قیام کر لینا, یہ آسان ہوتا ہے. ماحول مل گیا, دوست مل گئے, سارا کچھ مل گیا, آپ نے ایک جو ہے نا اپنا سرکل بنا لیا, ٹھیک ہے جی ہو گیا. لیکن جو چھپی برائی ہے, جو تنہائی کی برائی ہے, جو خفیہ برائی ہے, یا کچھ دوستیاں ہیں یا تعلقات ہیں یا حرام ریلیشن شپس ہیں یا حرام کمائیاں ہیں, ہر وہ چیز جہاں پر آ کر نفس کے اوپر ضرب لگتی ہے
وہاں آ کر انسان جو ہے نا وہ گڑبڑ کا شکار ہو جاتا ہے، وہاں وہ نا ادھر ادھر کے ہیلے بانے تراشنا شروع کر دیتا، وہ اکثر یہ سوچتا ہے اچھا ان دوستوں کو بھی تو ہدایت کی طرف لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے، ان کو دعوت کس نے پہنچانی، پتہ بھی ہے کہ دعوت پہنچ چکی ہے بھائی، 1000 دفعہ ان کو بات بتا چکے ہیں، یہ بالکل جانتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، میں جب ان کے پاس جاتا ہوں یہ میرے اوپر جو ہے نا ان کا انفلوئنس آ جاتا ہے، ان کے اوپر میرا انفلوئنس نہیں ہوتا، پتہ بھی ہے کہ میں ان کی وجہ سے پھسل جاتا ہوں، پھر بھی انسان کو شیطان نہ ایک واہمے میں وسوسے میں ڈال کے رکھتا کہ جی نہیں یہاں پر مجھے نا ابھی بھی ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا بجا قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جن تک بات پہنچ چکی ہے اور جو ضد اور عناد پر کھڑے ہوئے نا فذرہم، اب آپ ان کو چھوڑ دیجیے، ان کے حال پر رہنے دیجیے، آگے چلیے، اپنی محنتیں ساری انہی لوگوں پر ضائع نہیں کر دیں کہ آپ بس ساری زندگی چند لوگوں کے اوپر پیچھے ہی چلتے رہے، وہ آپ کو گمراہ کرتے رہے اور نعوذ باللہ انسان ان کے ساتھ چلتا ہی رہے اور گمراہ ہو ہی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، اور اس کی وجہ یہ تھی حالانکہ وہ خود نیک تھے لیکن وہ اپنے ارد گرد برائیاں ہوتے دیکھتے تھے، ایک آدھ دو مرتبہ ان برائیوں پر تنبیہ کر دیتے تھے لیکن ان برائیاں کرنے والوں سے اپنا قطع تعلق نہیں کرتے تھے، مسلسل اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی مخالفت کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سب کچھ دلی تعلق رکھتے تھے، اور نتیجہ کیا ہوا جب عذاب آیا تو وہ بھی اس کا شکار۔ اس لیے جہاں ہمارا کام دعوت کا ہے، جہاں ہمارا کام خیر کی بات آگے پھیلانے کا ہے، وہاں جب ہم وہ کام کر چکے ہوں اور اس کے باوجود نظر آئے کہ کچھ لوگ ہمارے ارد گرد آس پاس ایسے ہیں جو باقاعدہ طور پر دین مخالف ایجنڈے پر ہیں، تو ان کے ساتھ اپنے تعلق کو ختم کرنا، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر کر حلال پر لانا، یہ بنیادی وہ چیز ہے جس پر جب تک ہم نہیں آئیں گے ہمارا کام نہیں چلے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم اگر سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو اس کا قاعدہ اصول یہ ہے حرام چیزوں سے بچنا شروع کرو۔ انسان جتنا حرام چیزوں سے بچتا ہے الٹیمیٹلی وہ کچھ تو کر رہا ہوگا نا، تو وہ حلال ہی کر رہا ہوگا۔ اسی لیے ہمارے اساتذہ یہ کہا کرتے تھے ہر کام میں سنت کی اتباع کرنی شروع کر دو تو کیا ہوگا، الٹیمیٹلی بدعت سے بچیں گے۔ جب یہ فوکس ہو جائے گا کہ میں نے مسنون طریقے سے یہ کام کرنا تو بس آپ کی زندگی میں سے بدعات نکل جائیں گی۔ جب یہ فوکس ہو جائے گا کہ میں نے حرام سے بچنا ہے تو الٹیمیٹلی آپ کی زندگی میں حلال آ جائے۔ تو یہ دو فوکس جو بندہ اپنی زندگی میں بنا لے اس کے لیے زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے، ایک حرام کے ترک کرنے کا، دوسرا سنت کے فالو کرنے، تو پھر بس بہت سارے مسائل آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ ایک تو یہ کہ آخرت کے متعلق، ٹھیک ہے، بالخصوص تو آخرت کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جنت کی پاکیزہ زندگی عطا فرمانی۔ دوسرا دنیا کی زندگی کے اندر بھی باوجود اس کے کہ سجن ہے لیکن حیات طیبہ تو مومن کی ہے نا، پاکیزہ زندگی جس میں حرام نہیں ہے، جس میں گندگی نہیں ہے، جس میں افکار کی اور جسمانی طور پر بھی اور ہر طرح کی لیول پر جو ہے نا پلیدگی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا مومن پلید نہیں ہوتا، مومن نجس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ وجہ کیا، اور اس کے مقابلے میں کیا کہا، انما المشرکون نجس، مشرک جو ہے وہ نجس پلید ہیں۔ تو مومن پلید کیوں نہیں ہوتا کہ اس کے افکار طیب ہوتے ہیں۔ تو باقی حدود اور قیود، سجن کی وجہ کیا ہے، سجن کیوں کہا ہے، جس طرح سجن کے اندر، قید خانے کے اندر انسان کی مرضی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں پر ایک امتحان کے طور پہ موجود ہوتا ہے اور اس کو وہاں کے قانون کی پاسداری کرنی ہی پڑتی، خواہ اس کا دل مانے یا نہ مانے۔ اسی طرح مومن بھی دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی حدود کے اندر پابند ہے، قید بھی ہے۔ دیکھیں اس میں خوش کیوں نہیں ہے، وجہ یہ اگر آپ کو یہ پتہ لگے، آج دنیا میں آپ کہیں سروے کرا لیں کہ آپ کو بھائی آدھا دن ایک جیل میں رہنا ہے، آدھا دن، ٹھیک ہے، یومن او بعض یوم کے لفظ آتے ہیں نا قرآن مجید میں، کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، جب اللہ تعالیٰ مجرموں سے قیامت کے دن پوچھے گا تم کتنی زندگی گزار کے آئے ہو، اس امت کے چھوڑیں، سابقہ امتوں میں جن کی 1000 15 2000 سال زندگی ہوتی تھی وہ بھی یہی کہیں گے کہ لبثنا یوما او بعض یوم، ہم ایک دن یا آدھا دن گزار کر آئیں۔ چلے ہم آدھا دن کی بات نہیں کرتے، اگر آپ کو یہ کہیں 24 گھنٹے آپ نے ایک
قید خانے میں گزارنے جہاں پہ قید با مشقت ہے، چلو آسان بھی نہیں، قید با مشقت ہے، 24 گھنٹے آپ نے وہاں گزارنے، لیکن اگر آپ نے وہاں 24 گھنٹے جیل کے تمام قوانین کے مطابق گزار لیے تو باقی کی ساری زندگی آپ کو E7 کا سب سے بڑی کوٹھی بھی ملے گی، F7 کی سب سے بڑی کوٹھی بھی ملے گی، F8 کی بھی، F10 کی بھی، مختلف جگہوں پہ ان سب گھروں کے اندر آپ کے لیے خوبصورت قسم کی بیویاں بھی موجود ہوں گی، آپ کو ہر طرح کے ہارلے ڈیوڈسن بھی ملیں گے، بینک اکاؤنٹس لامحدود ملیں گے۔ برا سودا ہے اچھا سودا ہے؟ دل سے نکلی ہے۔ اللہ آپ کو دنیا آخرت میں نصیب کرے۔ تو بات میرے بھائی یہ ہے کہ کیوں نہ مومن راضی ہو اللہ کے فیصلے پر، اتنی محدود محنت پر اتنا لامحدود اجر و ثواب، اتنی اجرت کوئی دیتا ہے؟ حضرت عثمان نے ایسے تو نہیں کہا تھا کہ میرے پاس اس سے زیادہ کی آفر ہے، میرے پاس اس سے زیادہ کی آفر۔ بندے کا جب ایمان ہو تو پھر اس کو پتہ ہوتا ہے میرے پاس اس سے زیادہ کی آفر۔ پھر دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے، ہم نے جس پہ شروع میں بات کیا تھا، یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کہتے ہیں یہ تھوڑے سے قیمت کے بس، اور اس کی تفسیر میں ہم نے کیا جانا تھا؟ مفسرین کرام نے کہا دنیا وما فیہا، جب اللہ کے رسول نے فرما دیا جنت کا ایک بالش دنیا اور اس کے اندر جتنے خزانے اس سے زیادہ قیمتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی کو ایک پیکج ڈیل میں دنیا اور اس کے اندر جتنے خزانے، جتنے پیٹرول، جتنے ہیرے جواہرات، جتنی گیس، جتنا سب کچھ، پوری دنیا کے سارے خزانوں کے ساتھ یہ دنیا کا مالک بنا دیا جائے اور وہ اللہ کا دین بیچ دے، دین کے عوض وہ حاصل کرے، پھر بھی ثمناً قلیلا ہی ہے۔ کیوں؟ اس نے جنت کی ایک بالشت جگہ کی جو ہے نا قیمت کے سے بھی کم پر جو ہے نا وہ اپنے دین بیچا، جبکہ اللہ رب العزت نے اس کو جنت میں اتنی بڑی جگہ عطا فرمانی تھی جتنی کم سے کم جو جنتی جنت میں داخل ہوگا 10 دنیاوں جتنی جگہ اس کو ملے گی، جو کم سے ادنا ترین جنتی جو جہنم سے نکل کر نہر حیات سے دوبارہ اگ کر جنت میں جائے گا، اس کو 10 دنیاوں جتنی جگہ جنت میں ملنی ہے۔ تو جو اعلیٰ جنتی ہے جس نے پہلے جانا ہے اس کو کتنی ملنی ہوگی؟ جو جنت الفردوس میں ہوگا اس کو کتنی ملنی ہوگی؟ تو بھائی یہ تو عین الیقین کی بات ہے، یہ تو ایمان کی بات کہ سودا کس چیز پر ہو رہا ہے۔ تو بھائی دنیا کی تو اتنی عارضی سی زندگی میں بہت چھوٹا سا امتحان ہے، بہت تھوڑا سا امتحان ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارا لیا۔ اور ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا، اس دور میں ہم اکثر یہ کہتے ہیں جی امتحان بہت ہو گیا، سخت آزمائشیں بہت ہوگی سر، لیکن یار واللہ اگر آپ اگر تھوڑا سا موازنہ کریں نا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بالخصوص اس وقت موجودہ حالات میں جہاں ہم جس جگہ رہ رہے پوری دنیا میں، پاکستان جیسے ملک میں، جو خیر کے دروازے ہمارے لیے کھول رکھے ہیں، جو آسانیاں ہمارے لیے کھول رکھی ہیں، جو دین پر عمل کرنے کی آسانیاں ہمارے لیے جو ہے نا وہ مہیا کر رکھی ہیں، اس کے مقابلے میں امتحان بہت تھوڑا، بہت تھوڑا۔ صرف بات یہ ہے کہ بندہ اس کو دیکھ کر، اس کو پہچان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے سے امتحان پر کتنا کچھ عطا فرمانا ہے، اس پر بھی بندہ راضی نہ ہو تو پھر کس پہ راضی ہو؟ جو راضی نہیں ہے نا دنیا کی زندگی میں اللہ پر، اس کو صرف مسئلہ ایک تو اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آخرت کیا ہے، یا زبانی کلامی پتہ، اس کا یقین کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ رب العزت پر اس کا ایمان بڑا کمزور ہے، وہ شک والا ایمان ہے اس کو۔ یقین والے ایمان والے بندے کا ٹینشن اور سٹریس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ اتنا ہی عین الیقین ہے مجھے اس بات پر جتنا یہ کہ میں اور آپ آمنے سامنے بیٹھے، جس بندے کا ایمان مضبوط ہے اس کا سٹریس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جب اس کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت موجود ہے اور اللہ کے فیصلے ہیں، مجھے ہر صورت میں ثواب مل رہا ہے، شکر کرنے پر بھی اور صبر کرنے پر بھی، اور یہ کہ دنیا کی زندگی تھوڑی اور انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے اللہ کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہی، اور وہاں سارے مزے ہی ہیں، اس کو کیا تکلیف؟ لیکن جب ہم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر پڑھائی کے لیے دوسرے ملک جاتے ہیں، کمائی کے لیے دوسرے ملک جاتے ہیں، کتنا کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ مستقبل بہتر ہو جائے گا، اور کچھ عرصے کی تو بات ہے پھر انہیں واپس آ جانا، تو خوشی خوشی چلے جاتے ہیں، مطمئن بھی رہتے ہیں، وہاں سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں تھوڑے دنوں کے لیے بھیجا ہے، جس کا اس بات پر یقین ہو جائے وہ اتنا ہی مطمئن بیٹھا ہوتا ہے جتنا کوئی دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں جا کر محنت کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو ہوتا ہے کہ میں تھوڑے عرصے میں اپنی فیملی کے پاس واپس آ جاؤں۔ اس لیے مومن کو اپنا ایمان پختہ رکھنا چاہیے، یہ ایمان کی پختگی، یقین کی پختگی۔ اسی لیے سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ رب العزت نے ساری چیزوں پہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کے ساتھ یہ کہہ دیا تھا وبالآخرۃ هم یوقنون، حالانکہ ایمان ہی چاہیے آخرت پر بھی، لیکن وہاں پر یقین کا لفظ کہا کہ آخرت کو ان پر ان کا یقین ہے، ٹھیک ہے نا، ایمان بھی تو یقین ہی ہوتا ہے،
لیکن یقین کا لفظ جو ہے نا وہ بیان کر رہا ہے کہ بھائی ایمان کے اس لیول پر جہاں آپ کو الٹیمیٹلی بالکل اس طرح جس طرح مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آج ہم یہ سامنے بیٹھے، میں کچھ بول رہا ہوں، آپ کچھ سن رہے ہیں، ہم یہاں پر یوتھ کلب کے آفس میں بیٹھے ہیں، ہماری کلاس چل رہی ہے، اس میں ہمیں کوئی شک شبہ نہیں ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے، بالکل اسی طرح کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں جزا دینی، جو ہم نے عمل کرنا اس کی اللہ نے ہمیں جزا دینی انشاءاللہ اور بہترین جزا عطا دینی۔ واللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اس لیے آگے وہ آیت آ بھی رہی ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ یہ آیت مجھے بڑی پسند، اللہ اکبر، بہت دل کو تسلی دینے والی آیتوں میں سے، جن آیات پر غور کر کے آپ کو اللہ کے ساتھ شدید محبت ہو جاتی ہے نا، شدید محبت، ان میں سے ایک آیت یہ۔ اس آیت کو آپ نا اپنی نمازوں میں پڑھنا شروع کریں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ آیت بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور دوسری ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی بریء منہ، یہ والی جو آیت، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، ٹھیک ہے نا۔ یہ دو آیتیں، ان دو آیتوں کو نا آپ کچھ دن نا اپنی صبح و شام کی سوچ کا حصہ بنائیں، محور بنائیں، ان دو آیتوں کے ساتھ نا، چلو وہ پروگرام آتا ہے نا ایک دن جیو کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان دو آیتوں کے ساتھ ایک دن جی کے دیکھیں، یہ ایک ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اس پر غور کر کے نا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جی کر دیکھیں ایک دن، اگلے دن اس آیت کے ساتھ جی کر دیکھیں، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات، کیا بات، مزہ نہ آئے نا، سچ بات یہ دل کے اندر وہ ایک اللہ کی محبت آ کر آپ کو ایسے سکینت کے طور پر اترتی ہوئی فیل نہ ہوئے نا، تو مجھے آ کے پکڑنا، اگلے ہفتے مجھے بتانا ذرا کہ ان دو آیتوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا پورا ہفتہ۔ کمال ہیں، کمال آیات، اللہ کی کتاب، اللہ اکبر، انسان کو نا کہیں کا کہیں کر دیتی، کہیں کا کہیں کر دیتی۔ اگر میں آپ کو سچ بات بتاؤں، ہمیں تنہائیوں میں اللہ کی کتاب کو پڑھنے کی توفیق مل جائے، تنہائیوں میں، اور صرف اللہ اور ہم ہوں، اور ہم اپنا بیسٹ دے رہے ہوں کہ یا اللہ یہ میرا بیسٹ ہے جو میں پڑھ سکتا ہوں، اور اس پر میں توجہ کر کے کچھ آیات پر رک کر، جس طرح ہے نا، تو وہ حدیث میں جو آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات ایک آیت دہرا رہے ہیں، پوری رات، میں کہتا ہوں بندہ پورا ہفتہ ایک آیت دہرا سکتا ہے، صرف اس کو توفیق مل جائے کہ وہ اکیلے میں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کا بندہ ہو، اور وہ کچھ آیتوں پر غور کر لے، اللہ ایسے ایسے اس کے اوپر جو ہے نا اپنے قرآن کی جو رحمتیں ہیں نا اور جو فضل ہیں وہ انسان کے اوپر نازل فرماتا ہے، اس کو اپنے دل کے اندر، اس کے اور پورے رونگٹوں کے اندر، تقشعر منہ جلود الذین آمنوا، ہے نا کہ ایک اہل ایمان کے ایک رونگٹا جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت سے اٹھ جاتا ہے، وہ محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ جو آیتیں نا کمال کی آیتیں ہیں، آگے پڑھتے ہیں اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں اور جو مشرک ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ تو اللہ کی طرف سے کوئی خیر تمہارے اوپر نازل ہو، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، لیکن اللہ اپنی رحمت کے لیے جسے مختص کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کسی کے فیصلے کا پابند نہیں، اللہ رب العزت کسی کی پسند ناپسند کا پابند نہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے عظیم فضل والا، وہ جسے چاہے جو کچھ مرضی عطا فرما دے۔ نبوت کہاں نازل کرنی ہے اللہ کو پتہ ہے، جس کو مرضی عطا فرما دے۔ اپنے دین کا فضل، اپنے دین کی سمجھ، اپنے دین کی حکمت وہ کس کو عطا فرمانی ہے، مقام منصب کس کو عطا فرمانے۔ اس لیے زندگی میں یہ حسد نام کی جو بیماری ہے نا، اس کا چیپٹر ہی کلوز کرتے ہیں اپنی زندگی میں۔ کوئی کہاں پہنچ گیا، کوئی کہاں پہنچ گیا۔ میں اس وقت بھی اسلام آباد میں کتنے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں، شدید اچھے دوست تھے، اچھے کاروبار شروع کیے، ساتھ سارا کچھ کیا، ایک دوست آگے نکل گیا، دوسرا تھوڑا پیچھے رہ گیا، حسد کے مارے ایک دوسرے سے تعلق خراب۔ یہ میرے سے آگے کیسے نکلے، یہ میرے ساتھ تو کل بیٹھتا تھا، آج فلاں جگہ پہنچ گیا، یہ میرے ساتھ کالج کا فرینڈ تھا، آج فلاں پوسٹ پہ پہنچ گیا، یہ میرا یونیورسٹی فیلو تھا، آج فلاں جگہ جو ہے نا یہ لگ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس برداشت نہیں ہو رہا۔ اور عورتوں کی تو لڑائیاں ساری یہ ہیں، خاندانوں میں، برادری میں، فلاں کی بچی کی فلاں جگہ شادی ہوگی، کیسے ہو گئے بھائی؟ ادھر تو میں نے اپنی بچی کی شادی کرنی تھی، فلاں کے بیٹے کی فلاں جگہ شادی ہوگی، کیسے ہو گئی جی؟ اس سے ہم نے تو اب اس دوڑ میں لگنا ہے کہ اس سے زیادہ اونچی جگہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی۔
فلانے کا بچہ اب موجودہ دور میں عجیب ہی قسم کی اللہ معاف کرے فتنے، فلاں کے بچے نے حفظ کر لیا، اپنے بچے کو دے مار 4.5 کیا ہوا ہے کہ جی تم نے بھی اب کر کے دکھانا. اور بھائی حفظ کرانا اللہ کی کتاب وہ بھی دوسروں کو دکھانے کے لیے، وہ اس لیے کہ فلاں کے نے کر لیا تو میرا بھی کرے. فتنہ ہے انسان کی نیت خراب کرنے والی باتیں ساری. پیچھے کیا ہے بیماری ساری؟ حسد من عند انفسہم. یہ یہود کا کام تھا، یہ مشرکین کا کام تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حسد رکھتے تھے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسد جائز نہیں، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. وہ روایت تھوڑی سی کمزور ہے لیکن علماء نے اس کے معنی کو ٹھیک قرار دیا کہ حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ جو ہے نا وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن حسد نیکیوں کو برباد کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان قیامت کے روز جو مفلس بندہ ہے وہ دوسروں میں جو نیکیاں بانٹے گا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی نا وہ حسد کرتا ہو، وہ غیبت چغلیاں کرتا ہوگا اسی حسد کی وجہ سے، وہ گالیاں دیتا ہو. تو یہ حسد انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. اور حاسد جو ہے نا اس کے خلاف اتنی زیادہ بات چیت کیوں ہے قرآن مجید میں جا بجا. اور قل اعوذ برب الفلق میں آپ دیکھیں نا، اور قل اعوذ برب الناس من شر حاسد اذا حسد، باقاعدہ طور پہ جادوگر کرنے والے اور پھونکنے والوں کے ساتھ ان کا ذکر ہے کہ جو حسد کرنے والا حاسد جو ہے اس کے حسد سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے، کیوں یہ اتنی مذمت؟ اس لیے ہے کہ حاسد در حقیقت اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا. اصل جو جرم ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ آگے نکل گئے تو مجھے پسند نہیں آ رہا. بھئی آپ آگے نکلے کیسے؟ اگر تو میرا ایمان یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیت کی وجہ سے نکل گئے، ٹھیک ہے، پھر تو چلے میرا آپ کی ایک رائبلری ہے، بات ختم ہو گئی. نہیں، ہمارا تو ایمان یہ ہے آپ آگے نکلے ہیں اس لیے کہ اللہ کا آپ پر فضل ہوا ہے. مومن کا ایمان یہ ہے کوئی بندہ کسی جوگا نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پر اللہ کا فضل ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ قاسم علی شاہ بڑی خوبصورت بات اس پہ ایک دفعہ کر رہے تھے تو انہوں نے بیچ میں کہا کہ جو ہے نا کوئی بات چیت اسی طرح کرنے لگے کہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اور یہ اللہ کی دین ہوتی ہے جس پر اللہ رب العزت کا کرم ہو جائے. ٹھیک ہے، اور ساتھ کہنے لگے کہ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری بیگم اکثر مجھے کہتی ہے کہ میں وہ خاندان کا سب سے پہلا وہ بندہ، یعنی سب سے نالائق ترین آدمی تھا جس کو کسی 4 لوگوں کے سامنے بات کرنی پڑ جاتی تھی تو اس کی زبان لڑکھڑانی لگ جاتی تھی. یہ قاسم علی شاہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس نے کہا کہ جی میری بیگم اکثر مجھے کہتی ہے لگیا تیرا تکا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ساتھ میں کہنے لگے میں انہوں کیا ویسے کسی نے دسی نہ لگیا تو کیا ہی ہے. آپ اس چیز کو نا اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے دیکھیں. جہاں ہم کھڑے ہیں سچ ویسے بات بتائیں، لگا تکا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تکا اللہ کا فضل ہے جس کو ہم تکا کہتے ہیں نا، یہ کوئی حادثاتی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایوے نہیں ہے کہ جی بس دنیا میں تکے ہوتے جا رہے ہیں. نہ، یہ اللہ کے فیصلے اور یہ اللہ کے فضل ہیں. اس لیے اس بات کا حکم دیا گیا قرآن مجید میں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اللہ کی نعمتوں کو دیکھا کہ اللہ کا فضل کس طرح ہوا ہے تو یہ بات کہی تھی کہ الحمدللہ الذی فضلنی علی کثیر من عبادہ المؤمنین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنے بہت سے مومن بندوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی. اور یہی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو یہ فضل جب اللہ کا آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے، اللہ مجھ پر آپ کا کتنا فضل، تو اس کا احساس، پھر اس کا تشکر زبانی بھی اور عملی بھی انسان کی زندگی میں آنا چاہیے. اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا. فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیها ناتی بخیر منها او مثلها. ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے یا اس کو بھلاتے نہیں ہیں سوائے اس کے کہ ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسی لے آتے ہیں. اچھا، قرآن مجید میں ناسخ اور منسوخ کا جو علم ہے نا یہ باقاعدہ طور پہ علوم القرآن میں سے ایک مخصوص موضوع ہے. ناسخ اور منسوخ، ناسخ کہتے ہیں وہ چیز جو کسی کو چیز کو مٹا دینے والی ہو، منسوخ جو مٹ گئی. ٹھیک ہے، قرآن مجید کی بعض آیات اللہ تعالی نے نازل فرمائی اور اس کے بعد اس سے بہتر آیات نئے حکم دے کر عطا فرما دی اور پچھلی آیات کو منسوخ کر دیا. اس کی مختلف قسمیں ہیں. کیا کیا قسمیں ہیں؟ ایک قسم یہ ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیت منسوخ کر دی گئی ہو تلاوتاً بھی حکماً بھی، تلاوتاً بھی اور حکماً بھی. ایک یہ ہے کہ تلاوتاً تو
منسوخ کر دی گئی ہو حکماً موجود ہو اور وہ حکماً حدیث سے ثابت ہو. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ حکماً منسوخ ہو تلاوتاً موجود ہو. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت کو قرآن مجید کی کسی دوسری آیت نے منسوخ کر دیا ہو. ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہے کہ قرآن مجید کے کسی حکم کو حدیث کے کسی حکم کو قرآن مجید کے حکم نے منسوخ کر دیا ہو. حدیث میں ایک چیز پہلے آئی پھر قرآن مجید آ گیا اور اس نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی حکم آیا اور حدیث نے اس کو منسوخ کر دیا. ٹھیک ہے. یہ جو آخری قسم ہے بعض علماء اس کے قائل نہیں. وہ کہتے ہیں کہ حدیث قرآن مجید کے حکم کو منسوخ نہیں کر سکتی, صرف قرآن مجید ہی قرآن مجید کو منسوخ کر سکتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ باقی سارے منسوخ کی مثالیں مل جاتی ہیں, اس آخری والے کی کوئی پایا ثبوت مثال نہیں ملتی. اس میں یہ تو ملتا ہے کہ قرآن مجید کے کسی حکم کے ساتھ اضافی زیادہ حکم حدیث میں ملتا ہو. ٹھیک ہے. لیکن مطلقاً قرآن مجید میں کوئی حکم آیا اس کو صراحتاً حدیث نے منسوخ کر دیا. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی کوئی واضح مثال نہیں ملی. باقی ساروں کی مثالیں موجود ہیں. اس میں بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ مفسرین کرام نے نقل کی ہیں. جو اس کی تفصیل دیکھنا چاہتا ہوں وہ اس آیت کی تفسیر میں جا کر جو ہے کسی بھی کتاب میں ابن کثیر نے اس کی بڑی تفصیل بیان کی ہے کہ انہوں نے یہاں تک بیان کیا کہ طبرانی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ 2 صحابہ تھے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ آیات سیکھی اور ان کو قرآن اور نمازوں میں پڑھتے رہے. ایک دن جو ہے وہ نماز میں پڑھنے کے لیے وہ آیات یاد کرتے رہے, دونوں کو یاد نہ آئی اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پریشان ہو کے کہ اللہ کے رسول جو آپ نے آیات ہمیں سکھائی تھی ہم دونوں کو ہی بھول گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ آیات منسوخ کر دیں اس لیے اب تم پریشان نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے وہ منسوخ بھی کر دی ہیں اور ننسیہا ان کو بھلا بھی دیا ہے. یہ جو ننسیہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھلا بھی لیتا ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تسلی دی ہے سنقرئک فلا تنسى, آپ پریشان نہ ہوں ہم آپ کو اس کی قرات بھی کرائیں گے اور اس طرح کرائیں گے کہ فلا تنسى, جو اللہ نے باقی رکھنا ہے آپ اس کو بھولیں گے نہیں. اچھا ایک اعتراض یہ ہے کہ یہ کیا بات ہوئی, یہود اور دیگر مشرکین نے اور باقی اورینٹلسٹ نے بھی یہ اعتراض کیا ہوا ہے کہ بھئی اللہ کا کلام ہے تو اس میں ناسخ کیوں ہے منسوخ کیوں ہے, اس میں تو ایک ہی بات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے یہ تو دنیا میں ہر جگہ اللہ کا ایک قانون نظر آتا ہے کہ چیزوں کے اندر تغیر اور تبدل ہوتا ہے. دن اور رات کے آنے جانے میں تغیر تبدل نہیں, موسم کے بدلنوں میں تغیر تبدل نہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طبیب کے پاس ایک ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے, وہ اس کی اس وقت کی کیفیت دے کر اس کو ایک دوائی دیتا ہے, کچھ دنوں کے بعد اس کی ڈوز بدل دیتا ہے یا دوائی بدل دیتا ہے, اس کی کیفیت بدل چکی ہوتی ہے. اسی طرح معاشروں کی کیفیت بدل رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کچھ احکامات دیے بعد میں کچھ احکامات دیے. جیسے اللہ رب العزت کی طرف سے قبلہ بدل دیا گیا, تو اب قبلے کا بدل دینے پر بھی بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہوئی قبلہ بدل دیا. تو بھائی اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے, پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھو ادھر منہ کر کے نماز پڑھو, کیا ہوا. اور جس طرح پہلے یہ حکم تھا کہ جی مغرب کی نماز کے بعد روزہ جو ہے پورا دن کھانا پینا نہیں ہے اور دن میں بھی ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا اور رات میں بھی ازدواجی تعلق نہیں کرنا قائم نہیں کرنا. پھر قرآن مجید آ گیا. اب یہ حدیث کا حکم تھا کہ جی رات کو بھی ازدواجی تعلق نہیں کرنا, لیکن پھر اس کو منسوخ کیا گیا قرآن مجید کی آیت سے کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم, کہ اب تمہارے لیے رات کے وقت میں اس پابندی کا پر پورا اترنا مشکل ہو رہا تھا, اللہ جان گیا تم اس معاملے میں خیانت کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر سے اس کو درگزر کر دیا. ٹھیک ہے. فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مختلف احکامات دیے پھر ان کو منسوخ بھی کر دیا. جس طرح ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جو سورہ نور کے اندر آیات نازل ہوئی تھی رجم کرنے کی, والشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما بتہ, یہ آیات جو ہے یہ بعد میں تلاوتاً منسوخ ہو گئی, حکماً موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس پر عمل کیا ہے کہ آپ نے شادی شدہ مرد اور شادی شدہ خاتون کو زنا ثابت ہو جانے پر رجم کیا ہے. یہ آیات پہلے نازل ہوئی تھی لیکن تلاوتاً منسوخ ہو گئی. ٹھیک ہے. اس طرح کی مثالیں ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کو بہتر جانتے ہیں. اب یہاں پر
یہود کا تذکرہ ہوتے ہوتے یہ بات اس لیے آئی ہے کہ یہود اس بات کے انکاری تھے کہ اللہ کی کتاب میں کسی چیز کو منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض لگایا کہ آپ کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ آپ کہتے ہیں کہ پچھلی شریعت منسوخ ہو چکی، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو کسی بھی بات کو، کسی بھی آیت کو اگر منسوخ کرتے ہیں تو اس کی جگہ اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں یا اس جیسا عطا فرماتے ہیں. یہ تو قرآن مجید میں بھی ہے، اللہ کے رسول کی شریعت میں بھی ہے. تو تمہاری پچھلی شریعت اگر منسوخ ہو گئی تو یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اسی طرح عیسائی بھی اس بات کی وجہ سے اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ آپ نے ان کی شریعت کو منسوخ کر دیا ہے، اب یہ نئی شریعت آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی کی ذیل میں کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں؟ وہ بادشاہی کون ہے جو اپنا پہلے حکم کو منسوخ کر کے نیا حکم نافذ نہ کروا سکے؟ جب بادشاہ یہ کرتا ہے کہ اپنا ایک پچھلا حکم منسوخ کر کے نیا حکم صادر کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے وہ اپنا ایک پرانا حکم منسوخ کر کے نیا حکم صادر کر دیتے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. شریعت کے بعض احکامات بھی بدلتے رہتے. پچھلی امتوں میں تعظیمی سجدہ کرنا جائز تھا، آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا وہاں جائز تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا وہاں جائز تھا. لیکن شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سد الذرائع کے باب میں اس سجدے کو بھی حرام کر دیا گیا کہ یہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اب تعظیمی سجدہ بھی نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں اپنی جو ہے نا امت کی عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن تعظیمی سجدہ کرنا جائز نہیں. تو مختلف قسم کے احکامات جو ہیں ان کی نوعیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت کے احکامات ہیں وہ مختلف آتے رہتے ہیں. اس میں کوئی یعنی دین مخالفت والی یا دین کے اندر کوئی کمزوری والی بات نہیں، اس کے اندر لوگوں کے احوال کی رعایت ہوتی. لیکن یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے، ہمیشہ ناسخ اور منسوخ کا معاملہ احکام میں ہوتا ہے، اخبار میں نہیں ہوتا، خبر میں نہیں ہوتا. یہ نہیں ہو سکتا کوئی بندہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ خبر دی ہے نا کہ جنت ہے، یہ خبر منسوخ ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے یہ جو خبر دی ہے نا کہ حساب کتاب ہوگا، یہ خبر منسوخ ہو گئی. جس طرح مرزا قادیانی نے کیا تھا کہ اس نے اخبار والی جو آیات تھیں ان کے متعلق کہنا شروع کر دیا کہ یہ منسوخ ہو گئی. ٹھیک ہے نا، اخبار والی باتیں کبھی خبر والی باتیں منسوخ نہیں ہوتی. وہ اللہ رب العزت نے ایک دفعہ فرما دی ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، وہ اللہ رب العزت کی کونی سنتیں ہیں اور ان کے اندر آپ تبدیلی نہیں دیکھیں گے. مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ نے فرمایا قول جو فیصلہ ہے وہ میرے یہاں نہیں بدلتا. تو وہ ہے اخبار والی باتیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے اٹل چیزیں بتا دی گئیں. احکام وہ مختلف شریعتوں کے اندر اور حالات کے مطابق بدلتے رہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے احکام میں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مختلف احوال کی رعایت کی ہے. کیسے؟ نماز کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، اس کی ایک مخصوص حیت ہے. نہیں کھڑے ہو کے پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو. وضو کرنے کے لیے پانی نہیں استعمال کر سکتے یا پانی میسر نہیں ہے تو تیمم کرو، غسل نہیں کر سکتے تیمم کرو. اس طرح باقی ساری چیزیں بھی دین کے جو احکامات ہیں ان کے اندر رعایت موجود ہے. تو یہ رعایت دین کے احکامات کے اندر، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر ہوتی ہے. عقائد اور نظریات اور اخبار جو ہے اس کے اندر یہ رعایتیں نہیں ہوتی. ہمارے ہاں لوگ جو ہے اصل مسئلہ یہاں پر بنا لیتے ہیں. دین کی عبادات سے متعلق جو آسانیاں ہیں وہ ساری ذکر کر کے وہ کہتے ہیں جی عقائد اور نظریات میں بھی اسی طرح کی کچھ جو ہے نا آسانیاں نکال لو. اور اس لیے آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کبھی جو ہے نا عیسائیوں کے ساتھ کرسمس بھی منا رہے ہوں گے، کبھی کسی ہندوؤں کے ہولی میں بھی جا رہے ہوں گے. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پر یہ معاملہ صرف عبادت کا نہیں ہے رہا، یہ معاملہ عقیدے اور نظریے اور توحید کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے. وہاں آپ کوئی بیچ کا رستہ نہیں نکال سکتے. وہاں اگر بیچ کا رستہ نکل سکتا تو اللہ کے رسول کو کیا برا تھا کہ اللہ کے رسول مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر ایک سال آپ ہماری بتوں کی عبادت کر لیں، ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے. یا چلے آپ کم از کم اس بات پر آ جائیں کہ ہمارے بتوں کے متعلق ذرا نرم نواز استعمال کر لیں کہ اللہ ہی ہے اور ساتھ میں یہ کچھ نہ کچھ ہیں. یہ تک بھی تو آپشن دے دی تھی نا انہوں نے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرے ایک ہاتھ پہ سورج ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، میں اس بات سے پیچھے نہیں ہٹنے والا، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں. تو بھائی یہ سمجھنے کی معاملہ ہے کہ دین کی کن باتوں پر
کوئی نرمی نہیں ہے. وہاں ایک اٹل فیصلہ ہے اللہ کا، اور وہ اصول ضابطہ بیان کر دیا کہ وہ ویسے ہی ہے جیسے ہے. اس کے اندر مجھے اور آپ کو یا کسی اور کو کوئی اختیار نہیں دیا گا کہ ہم کوئی نرمی کا پہلو نکالیں. اور باقی شریعت کی احکامات، عبادات اور بہت ساری چیزیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے رعایت کی ہے. یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، یہ والی جو اتنی احادیث ہیں نا اس سے متعلقہ، وہ ساری وہاں امپلیمنٹ ہوتی ہیں. یہ جو بندہ کفر، شرک اور اس کی بربادی کے اوپر ہوگا، اس کو آپ نہیں کہیں گے کہ جی بھائی تمہارے لیے تو یسرا یہ ہے کہ چلو لگے رہو، ٹھیک ہے، تمہارے لیے بشارتیں یہ ہیں کہ تم بھی ٹھیک ہی ہو. کعبہ تھا یا دیر، مندر یا بت خانہ، ہم سبھی وہاں مہمان تھے، تو ہی صاحب خانہ. سب کچھ چل رہا ہے جی، ٹھیک ہے، سب کوئی بات نہیں. وحدت الادیان بھی ہے، وحدت الوجود بھی ہے، وحدت الشہود بھی ہے. ہر چیز کا ایک وہ گول گپا سا بنا کے نا، اس کے اندر ساری چٹنیاں مٹنیاں مکس کر کے ہر چیز کا ایک پیکج بنا کے دے دو، ٹھیک ہے جی بڑا صحیح ہے. یہ دین ملغوبہ ہے. دین ملغوبہ نہیں، دین بالکل سیدھی سیدھی چیز. اس میں جہاں رعایت ہے وہاں رعایت ہے، جہاں رعایت نہیں ہے وہ بتا دیا گیا ایکسپلیسٹلی کہ وہاں رعایت نہیں. تو ان دو چیزوں کو نا آپس میں مکس نہیں کرنا. یہ مکسنگ جو ہے یہ جہالت اور یہ دین کا علم نہ ہونے کی بنیادی علامت. چاہے کوئی بندہ پی ایچ ڈی ہو، لیکن جہاں آپ کو نظر آ رہا ہو نا کہ وہ اس قسم کی چیزوں میں خلط ملط ہو رہا ہے، آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے سرات کے ساتھ اس کو دین کی اصول اور مبادی کا ہی نہیں پتہ، اس کو بنیاد کا نہیں پتہ کہ دین کیا ہے اور دین نے کس طرح کی تقسیمات کی. تو فرمایا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا آپ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ جو ہے آسمانوں اور زمین کے مالک، اور وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اس کو چھوڑ کر تمہارے لیے نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی کارساز ہے، نہ کوئی دوست ہے جو تمہاری مدد کر سکے. اور تم اس کو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھو کہ پھر اب یہاں سے تو چلو یہ نہیں ملا تو کہیں اور سے کچھ مل جائے. تو انسان کا یہ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کی امت کو اصل میں مخاطب کیا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کے مطالبے کے پیچھے تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف نکل جاؤ کہ شاید اللہ کا کوئی متبادل تمہیں مل جائے. اللہ کا متبادل نہیں ملے گا. ہر چیز کا دنیا کے اندر متبادل مل جائے گا، اللہ کا متبادل نہیں ملے گا. ان تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ اللہ سے جو ہے اللہ کے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال کر دیے گئے. یہاں سوال کا تذکرہ نہیں کیا گیا، لیکن دوسری جگہ قرآن نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس سوال کا تذکرہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں ارین اللہ جہرۃ، ہمیں اللہ کو سامنے دیکھنا ہے. تو اس قسم کے عبث قسم کے جو سوال ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے یہود پہلے کرتے رہے، ان کی قوم کرتی رہی، تم اب بھی اسی ڈگر پر ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ اس قسم کے مطالبے کرتے ہو. سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بہت سارے وہ مطالبے ذکر کیے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ کوئی اس قرآن مجید کا جب جواب نہیں مل سکا، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پہ بیان کیا، پھر فرمایا کہ انسان اور جن سارے مل کر اس قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک کتاب لے کر آ سکتے ہیں تو لے کر آئیں. جب اس سارے معاملے میں وہ جو ہے اس معجزے کا سامنا نہیں کر سکے اور ڈھیر ہو گئے اس معجزے کے سامنے، تو اب کہنے لگے نہیں، ہم اس معجزے سے ہٹ کر ہمارے لیے کچھ معجزے لے کر آئیں. کیا معجزے لے کر آئیں؟ عجیب عجیب مطالبے تھے. آپ ایسا کریں کہ آپ زمین سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا چشمہ نکالیں، کھلا بڑا واضح چشمہ ہو، یا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک بہت بڑا باغ بنائے جس میں ایک طرف کھجوروں کے درخت ہوں، ایک طرف انگوروں کے درخت ہوں، باغ ہوں، پودے ہوں، اور بیچوں بیچ ایک بہت بڑی نہر بہتی ہو. یا یہ بھی نہیں تو آپ اس طرح کریں کہ آسمان کو ایک ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دیں، جیسے قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا کہ جی قریب ہے کہ تمہارے اوپر آسمان ایک ٹکڑے کے طور پر گر جائے اور ہمارے اوپر عذاب لے آئیں. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کریں. ارین اللہ جہرا، اور یہاں پر انہوں نے کیا کہا؟ آپ اللہ کو ہمارے سامنے لا کر کھڑے. او ترقا فی السماء، یا آپ آسمان پر چڑھ کر جائیں. ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، اور ہم آپ کا آسمان پر جانا اس وقت تک کبھی قبول نہیں کریں گے جب تک آپ ہم پر ایک کتاب نازل نہ کروائیں. وہ جو آپ پر نازل ہو رہی ہے وہ تو ہم مان ہی نہیں رہے نا. آپ کا آسمان پر جانا کیسے ثابت ہوگا؟ ہم پر ایک کتاب نازل ہو، فرشتہ ہم پر لے کر آئے، ہم اس کی قرات کریں. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اللہ کے رسول آپ کہیے
کہ میرا رب پاک ہے، کیا میں ایک انسان نبی ہونے کے علاوہ کچھ اور ہوں؟ میں نے کبھی دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے سارے خزانوں کا مالک ہو گیا ہوں جو یہ سب کچھ میں خود کر سکتا ہوں؟ میں نے تو کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا. یہ تو اللہ رب العزت ہے جو معجزات عطا فرماتا ہے. تو حل کہنا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم اپنے رسول سے بھی ایسے ہی سوال کرنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال کیے تھے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اس کو اللہ رب العزت نے ایمان کو کفر سے تبدیل کرنے کے مترادف قرار دیا کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف دیکھنا، اس معجزے کو اپنے لیے کافی نہ سمجھنا بلکہ کچھ اور سوالات کو اپنے لیے کافی سمجھنا، یہ ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کرنے کے مترادف. اور ایسے لوگ ضل سواء السبیل، اصل رستے سے ہمیشہ کے لیے بھٹک گئے ہوئے ہیں. پھر فرمایا اہل کتاب میں سے اکثریت یہ چاہتی ہے کہ تمہیں تمہارے ایمان سے کفر کی طرف واپس لے جائیں. حسد من عند انفسہم، اب کھل کر اس قرآن نے بیان کر دی، یہ صرف ان کے دلوں کا حسد ہے جس کی وجہ سے وہ تمہیں مرتد کر دینا چاہتے ہیں. من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا. ان کو خود تو پتہ لگ گیا کہ ہم حق پر نہیں آ سکے، ہمیں تو نہیں ملا یہ شرف، تو ان کو کیوں مل گیا؟ ان سے بھی یہ چھن جائے. فاعفوا واصفحوا، اب کیا کرو؟ تم معاف کرو اور درگزر کرو. یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک کہ ابھی تک آیات قتال نازل نہیں ہوئی تھی، چونکہ یہ ابتدائی ایام تھے تو یہود کے ساتھ جو ہے اس وقت تک قتال کرنے سے یہود بھڑکاتے تھے مسلمانوں آ کر بار بار کہ وہ جو میثاق مدینہ ہوا ہے وہ بھی کسی طریقے سے ٹوٹ جائے اور مسلمانوں کی طرف سے کوئی زیادتی ہو جائے جس کی بنیاد پر جو ہے نا ہم ان کو ان سے لڑ سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب تک حتی یأتی اللہ بامرہ، جب تک اللہ اپنا کوئی حکم نہ لے آئے اس وقت تک تم نے درگزر سے کام لینا ہے. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حکمت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. جب تک کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ مومن عفو درگزر سے کام لے، صبر سے کام لے، اس وقت تک صبر سے کام لینا ہوتا ہے. اور جب حکمت کا تقاضا یہ ہو کہ پھر باقاعدہ اپ فرنٹ ہو کر جو ہے وہ ڈیفینس کرنا ہے یا کسی کے اوپر چڑھائی کرنی ہے تو پھر اس وقت وہ کرنا ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالبہ بار بار جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کب اللہ کے رسول نے کس طرح کی اللہ کی طرف سے بتائی گئی جو ہے نا حکمت اختیار کی. سیرت بہت زیادہ انسان کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ کن حالات میں کیا ہوا. کہ ہم مختلف آیات پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے سارا سیاق و سباق نہیں ہوتا کہ یہ کس سیاق و سباق میں یہ حکم ہوا، کس سیاق و سباق میں اللہ کے رسول نے یہ کہا. لیکن جب آپ سیرت پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کا سیاق و سباق پتہ چلتا ہے، اس سے وہ حکمتیں پتہ چلتی. تو یہ حکمتیں بھی سیکھنا بہت ضروری ہے. اس لیے بار بار زندگی میں سیرت کو مطالعے پہ لانا چاہیے اور ابتدائی کتاب سے شروع کریں، آسان کتاب سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ سیرت کی جو ضخیم کتابیں، جو بڑی کتابیں، جو اصل مصادر اور مراجع ہیں، جو بڑی کتابیں ان کی طرف جانا شروع کریں تاکہ آپ کو ڈیٹیلڈ نالج ملے کہ جی کون کون سے دین کے جو احکامات ہیں وہ کس موقع پہ، کن حالات میں، کن واقعات میں، کس طرح کے معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور اللہ کے رسول نے ان کو کیسے امپلیمنٹ کیا. بہت جو ہے نا انسان کے اندر بصیرت پیدا ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. اللہ ہمیں وہ عطا فرمائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. رحیق المختوم کے بعد آپ کو سیرت ابن ہشام پڑھنی چاہیے. ویسے رحیق المختوم جو پڑھ لے تو ٹھیک ہے نا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اب یہ تو پتہ لگ گیا نا کہ یہود یہ چاہتے ہیں، مشرکین یہ چاہتے ہیں، تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. ہم بھی اکثر یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، ہمارے خلاف سازش ہوگی جی، سازش ہوگی. سازش کا لفظ تو آج کل بہت ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے، سیاسی معنوں میں بھی ہوتا ہے اور باقی معنوں میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے. ہم سب ہر وقت کہتے ہیں جی کانسپریسی ہو رہی، کانسپریسی ہو رہی. ٹھیک ہے، ہو رہی، پتہ لگ گیا جی ہو رہی، وہ تو ہیں ہی دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری باتیں چال بازیاں بیان کرنے کے بعد کیا کہا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. تم اپنے دین پہ تو پکے ہو نا. کوئی جو فیصلہ کر رہا ہے وہ تو اس کا کام ہے، وہ کرے گا. ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ بیٹھ کے بحثیں کرنا، بحث کے ٹاک شوز میں جو ہے نا بحث گرم کرنا اور بیٹھ کے ٹاک شوز دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو ٹاکسک کر کر کے کبھی اس کے ساتھ لڑ، کبھی اس کے ساتھ لڑ، کبھی اس کے ساتھ بحث، کبھی اس کے ساتھ بحث. بڑا بہترین کام ہے جی. آدھا دن اس کام میں گزرے، آدھا دن اس گند کو اپنے اندر سمونے میں اور آدھا دن اس کو باہر انڈیلنے میں. اس کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں. آپ بہت سارے لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھیں، یعنی ان کی زندگی کا محور یہ ہے، آفس میں بیٹھتے ہیں تو موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، گھر گئے ہیں تو شام کو سارے ٹاک شوز
5:30 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک کے انہوں نے دیکھنے، ٹھیک ہے. ان ساروں کا ایک خلاصہ دماغ میں پکا کر رات کو جو ہے نا بیوی پر بھی غصہ بڑھاس نکال کے بچوں کو بھی 4 باتیں سنا کر پھر جو ہے اس نے سونا ہے، اور صبح اگلے دن آفس میں پہنچتے ساتھ سب سے پہلا کام اس بحث پہ شروع ہو جانا ہے اس نے. اب وہ ایک جو ہے وہ اپوزیشن والا ہے، دوسرا جو ہے وہ حکومت کا سپورٹیو ہے، اور جو ہے نا وہ ایک بحث چل ہی رہی ہے سارا ٹائم. یہ زندگی کا سارا محور. اچھا جی فلاں سازش ہوگی، فلاں یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، اب فلاں ہو گیا، اب ڈالر چڑھ رہا، اب نیچے آ رہا ہے. یعنی جس بندے کا زندگی میں، یعنی واللہ میں نے پچھلے دنوں ایسے 2 لوگ دیکھے آپس میں لڑ رہے جھگڑ رہے. میں نے ان دونوں سے یہ پوچھا، میں نے کہا جی تم نے زندگی میں کبھی ڈالر پرچیز کیا ہے؟ آپ پوچھ کر دیکھ لیں، پوچھ کر دیکھ لیں. اچھا آپ اس سے پوچھیں کہ جی $100 کیسا ہوتا ہے؟ بحث ہے جی، بحث ہی بحث. یار اس بحث سے کوئی کیا حاصل کیا ہوگا؟ اس لیے اصل مومن کا فوکس کیا ہوتا ہے، اور وہ ہے اللہ کی اطاعت. جیسے مرضی حالات ہو جائیں، مومن نے تو اللہ کی اطاعت کرنی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. تبدیلی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے سے آئے گی، اور ایسا ماحول بنانے سے آئے گی، اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے سے آئے گی کہ بھائی رونے پیٹنے سے، ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے سے، اوئے توئے کرنے سے، اور سارے گندے انڈے اکٹھے کر کے دوبارہ سے ایک نظام کو اسی طرح شفل کر دینے سے، اوپر سے جو ہے نا بار بار نظام کی چلانے والوں کی شکلیں بدلنے سے تو نظام نہیں بدلے گا جب تک نیچے سارا گند وہی ہے. اور وہ مشہور لطیفہ تو آپ نے سن رکھا ہے نا، وہ کنویں میں کتا گر گیا تھا، سنا ہوا ہے سب نے؟ کنویں میں کتا گر گیا، مفتی صاحب کے پاس آئے اور آ کر کہا جی صاحب ہمارے گاؤں کے کنویں میں کتا گر گیا. انہوں نے کہا جی ایسا کریں 20 ڈول پانی نکال دیں صاف ہو جائے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. 20 ڈول پانی نکال لیا. تھوڑے دن کے بعد پھر آئے کہنے لگے جی وہ بو نہیں جا رہی. میں نے کہا اچھا 40 نکال دیں. وہ 40 نکال دی. تھوڑے دن بعد پھر آئے کہنے لگے جی نہیں جی بو تو اور زیادہ ہو گئی. کہ یار ابھی تک نہیں ہوئی، چلو 80 نکال دیں ٹوٹل. 80 بھی نکال دی. پھر آئے کہنے لگے جی پہلے سے زیادہ بو ہو گئی. انہوں نے کہا وہ کتا جو گرا تھا وہ نکالا ہے؟ وہ تو نکالنے کا آپ نے نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے آپ نے کہا تھا 20 ڈول پانی نکالیں، پھر 40 نکالیں، پھر 80 نکالیں، وہ ہم نے پورے نکالیں. اب بھائی اللہ کے بندے، جو چیز گند گرا ہو وہ پہلے نکالو گے تو، ورنہ تو 1000 ڈول بھی نکالو وہ تو گند ادھر ہی پڑا ہے. تو مسئلہ یہ ہے، ہمارا ٹونی وہیں پڑا ہوا ہے، پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اور اس پہ آپ کو پتا ہے ایک بڑا لطیفہ بھی ہے ٹونی کا. یہ ٹائم لینڈرز والے جو ہے نا، یہ ورک شاپ کراتے ہیں، ان کا یہ بڑا مشہور لطیفہ ہے نا کہ آپ اپنے اندر سے پونی نکالیں. وہ اصل میں آپ پونی کر دیا ان لفظ، ٹھیک ہے. تو وہ پہلے لفظ تھا ٹونی، ٹھیک ہے، اور وہ کتے کا نام رکھا ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں، یمین صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بڑی انٹرنیشنل قسم کی جو ہے نا ایک NGO کو جو ہے وہ یہ ورک شاپ کرا رہا تھا، اور میں نے کہا جی وہ ٹونی گر گیا اور ٹونی وہیں پڑا ہوا ہے، ٹونی کر رہا تھا. کہتے وہ جب بریک ہوئی نا تو بندہ میرے پاس آیا اور میں کہنے لگا مائی نیم از ٹونی. تو وہ کہتے ہیں اس دن سے ہم نے اس کا نام پونی چینج کیا، وہ جو ہے نا ٹونی کے بجائے پونی گر گیا جی اس کے اندر. تو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو پونی جی ہماری زندگی میں پھنسے ہوئے ہیں نا، جو وہیں پر رہتے ہیں ساری زندگی، وہ نہیں ہم نکالتے. یہ حسد کا ٹونی، حسد کا پونی، یہ تھوڑ لگ جانے کا پونی، یہ سٹریس کا پونی، یہ اللہ رب العزت کی دین پر مطمئن نہ ہونے کا پونی، یہ آخرت کا یقین نہ ہونے کا پونی، یہ اتنے سارے کتے اندر گرے ہوئے ہیں جن کو باہر نکالا ہی نہیں کسی نے زندگی. ہم تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں ڈول شول نکال دیں، وہ تھوڑا سا پانی سفید ہوتا ہے، پھر اگلا جھٹکا لگتا ہے تو وہ گند سارا اوپر آ جاتا ہے واپس. بھائی یہ اندر سے یہ گند نکالنا پڑے گا، تب جا کر بات سیدھی ہوگی، وگرنہ نہیں سیدھی ہوگی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. تم اپنا کام کرو، وہ سب کر رہے ہیں، تمہارا کرنے کا کام یہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. اس بات کو جان لو کہ دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے، جو تم خیر اپنے لیے اللہ کے ہاں بھیجو گے وہ اللہ کے ہاں پالو گے. یہ بنیاد ہے اس بات کی. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، بندہ اللہ کے ساتھ یکسو کہ میں نے اپنے اللہ کے ہاں اپنے لیے خیر بھیجنی ہے اور وہ خیر میں اللہ کے ہاں پالوں گا. ان اللہ بما تعملون بصیر. اللہ تعالیٰ یقیناً تمہارا جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. اب اللہ تعالیٰ فرمانے اہل کتاب ایک طرف تو تمہارے متعلق یہ باتیں کرتے ہیں نا، یہ آپس میں کیڑے کو بوجھ سکیں، تمہاری مخالفت میں تو ایک جیسے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لن يدخل الجنہ،
جنت میں نہیں جائے گا سوائے وہ جو یہودی ہو یا عیسائی ہو. عیسائی کہتے ہیں عیسائی جائیں گے اور یہودی کہتے ہیں یہودی جائیں گے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. ٹھیک ہے پھر اپنے اس دعوے کے اوپر کوئی دلیل تو لے کر آؤ نا اگر تم سچے ہو. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی تو یہی دعویٰ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس دعوے کو نہیں ذکر کیا, اس کے ساتھ ہی صرف اس کا جواب دیا بلا کیوں نہیں. یہ بلا کیوں آیا ہے, اس کے پیچھے ایک سوال ہے. تو کیا پھر صرف مسلمان جنت میں جائیں گے؟ یہودی کہتے ہیں کہ صرف جنت میں یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے, تو پھر کیا صرف مسلمان ہی جنت میں جائیں گے؟ بلا کیوں نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں نام کے. یہود اور نصارہ کی جو گناہ ہیں وہ گنوا دیے گئے ہیں کہ کیوں نہیں جائیں گے, اور اب مسلمان کیوں جائیں گے وہ بھی گنوا دیا گیا. من اسلم وجہہ للہ, جو اپنا چہرہ اللہ کے لیے, جس اپنے چہرے کو اللہ کے لیے سر تسلیم خم کر دے, اللہ کا مطیع اور فرما بردار, وہو محسن, اور وہ محسن ہو. چہرہ مطیع اور فرما بردار بنا دینا صرف اصل میں بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ جز کا ذکر کر کے کل مراد ہوتی. عربی زبان کا ایک مشہور بلاغت کا اصول ہے یہ, ٹھیک ہے, کہ آپ ایک چیز کا ذکر کرتے ہیں اس سے کل مراد ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو جہاں پر بھی جز چہرے کا ذکر آتا ہے, انسان کے پورے جسم میں سب سے زیادہ عزت والی چیز اس کا کیا ہے؟ چہرہ. اس لیے جب آپ کو ایسے آ کر مارنے لیکن آپ سب سے پہلے نا اپنا چہرہ بچاتے ہیں. ہاتھ آگے کر دیں گے, ایون سر آگے کر دیں گے, کمر آگے کر دیں گے, چہرہ بچائیں گے. چہرہ سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے. جو بندہ اپنا چہرہ اللہ کے لیے کے سامنے سرنڈر کر دے تو اس کا مطلب اس نے اپنا سارا نفس اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. جس نے اپنی پیشانی اللہ کے سامنے زمین پہ رکھ دی, اس نے اپنی کیا مرضی چھوڑی. ہر سجدہ ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ میری کوئی مرضی نہیں. ہر رکوع ہمیں یہ بات بتاتا ہے میری کوئی مرضی نہیں, میرا تو جبین اللہ کے سامنے لگی. اللہم لک سجدت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. دعا یاد ہے کسی کو؟ سجد وجهی للذی خلق وصور وشق سمع وبصر بحولی وقوتی فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ دعا یاد ہے؟ ہاں, یہ سجدہ تلاوت کی دعا ہے. ساتھ والی دعا یہ ہے سجدہ تلاوت کی معروف دعا جو نا, یہ جو بعد میں نے پڑھی ہے صرف یہی یاد ہے لوگوں کو. جو بہت اہم دعا اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے وہ یہ بھی ہے, اللہم لک سجدت وبک آمنت, یا اللہ میں تیرے لیے سجدہ کر رہا ہوں. یہ ہے نا اللہ کے سامنے رکھنا اپنے سجدے کو, یہ جو اللہ کے سامنے اپنے سجدے کو رکھنا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اپنی کوئی خالص نیکی اللہ کے سامنے بطور حجت پیش کرے, یا اللہ یہ کام میں نے تیرے لیے کیا, ٹھیک ہے. اچھا بسا اوقات آپ اس چیز کو ذرا غور کریں نا, آپ کو پتہ لگتا ہے کون کون شادی شدہ ہے اور کون کون شادی شدہ نہیں. کون کون شادی شدہ ہے؟ ہاں ٹھیک ہو گیا. جو شادی شدہ حضرات ہیں نا وہ تو فوراً سمجھ جائیں گے, ٹھیک ہے. جب آپ جا کے نا کوئی کام کرنے کے بعد بیگم کو یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے صرف تمہارے لیے کیا, اس کا کیا ریئیکشن آتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور ویسے نارمل آپ ایک کام کر لیں تو اس کا کیا ریئیکشن آتا ہے؟ الٹا. نہیں تو پھر آپ کوئی ایسا کام کر کے دکھائے نا جو صرف آپ نے ان کے لیے کیا. ایسا مطلب ہے تو نہیں, وہ جو میری بیگم کہتی ہے نا, یہ والا معاملہ نہیں, اس میں آپ دوستوں کو بھی پورا کرتے ہیں, مجھے بھی پورا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ والا نہیں, کوئی ایسا خالص کام جو آپ صرف بتا سکیں کہ ہاں یہ میں نے تمہارے لیے کیا, اس کا ریئیکشن بڑا شاندار آتا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ تو نیتوں کے احوال جانتا ہے نا, بیگم تو نہیں جانتی, ٹھیک ہے. وہاں سے تو جب بندہ 2 نمبر سجدہ کرتا نا, پھر یہ سوال, جب یہ اللہ اکبر یہ آواز آتی ہوگی جھوٹے, یہ آواز آتی ہوگی نا کبھی, جھوٹے کیسا سجدہ ہے, کیا 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 عبادت اور کیا, اور جو خالص کر کے لائے اس کے لیے کیا ریئیکشن آتا ہوگا اللہ روز, ٹھیک ہے. اسی لیے روزہ جو ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا تو اللہ نے فرمایا اس کا بدلہ بھی میں دوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اپنا چہرہ اللہ کے لیے خالص کر لینا. وَهُوَ مُحْسِنٌ, اور وہ محسن ہو. اس کو حدیث احسان کے ساتھ جوڑ کے, محسن کا ویسا وہ نیک ہو, لیکن اس کو اس معنی میں جوڑیں تو پھر کیا ہو کہ اللہ کا سامنے چہرہ ایسا جھکانا اور ایسی اطاعت اور فرمانبرداری کأنک تراہ, گویا کہ تم اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو. فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک. درجہ احسان کیا ہے؟ چلو اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اس کیفیت میں جو بندہ اپنا چہرہ اللہ کے سامنے سرنڈر کر رہا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرے ایک ایک عمل سے واقف ہے, فلہ اجرہ عند ربی,
اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ وہ خوف کے اندر مبتلا ہوں گے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف مستقبل کا ہوتا ہے، غم پچھلے کیے ہوئے کام کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نہ ان کو قیامت دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی ان کو اس بات کا خوف نہیں رہ جائے گا کہ پیچھے جو کر کے آئیں آگے کیا ہونے والا ہے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اب حشر کے میدان میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے اطمینان والا ساتھ دے دیا ہوگا نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے، اور حوض کوثر کا پانی پی کے مطمئن کھڑے ہوں گے کہ ان کو اس بات کی پریشانی نہیں لاحق ہوگی آگے کیا ہونے والا، آگے کیا ہونے والا، اور پیچھے کا غم بھی نہیں ہوگا کہ ہم کوئی بہت غلط کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کوئی غم کے اندر مبتلا۔ تو وہ کون ہے؟ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ اس آیت کو نا جا کے اس کا ترجمہ جہاں سے پڑھ سکتے ہو، اس کی تفسیر جہاں سے پڑھ سکتے ہو، اس کو اس ہفتے کے اندر پڑھ کے نا اس ایک آیت کے ساتھ جئیں ذرا پورا دن، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ اس کو نا دل میں اتنا تلاوت کرے یہ پک جائے منہ کے اوپر، یہ نا آپ کا لاشعور کا تقیہ کلام بن جائے، پھر مزہ اس کا دیکھیں گے کیا آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے بندے جو ہے وہ کیسے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ ان آیات پر انشاءاللہ اگلی کلاس میں بات کر لیں گے کیونکہ پھر بات لمبی ہو جائیں گی، وقت بہت شارٹ رہ جاتا ہے، پھر میرا پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی سوال ہے تو جلدی سے لے لیں، ہم صرف 5 منٹ سوال لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔